هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاعدہ: حمزہ متحرکہ کہ اگر بعد متحرک باشد درا بین بین قریب و بین بین بعید ہر دو جائز است۔ حمزہ متحرکہ اگر کسی حرف متحرک کے بعد واقع ہو تو اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں پڑھنا جائز ہے۔ بین بین قریب کسے کہتے ہیں اور بین بین بعید کسے کہتے ہیں اس کو سمجھا رہے ہیں۔ کہہ رہے خواندن حمزہ میان مخرج خود و مخرج حرف علتے کے وفقی حرکتش باشد بین بین قریب است۔ حمزہ کو اس کے اپنے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج جو اس کے حرکت کے موافق ہے پڑھنا یہ بین بین قریب ہے۔ ومیان مخرج او و مخرج حرف علت وفقی حرکتی ما قبل بین بین بعید۔ کہہ رہے اور حمزے کو اس کے مخرج اور اس حرف علت کے مخرج جو اس کے ماقبل کی حرکت کے موافق ہے پڑھنا اسے بین بین بعید کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے کہ بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں کا ایک مشترکہ نام بھی ہے۔ و بین بین را تسہیل ہم گوین اور بین بین کو تسہیل بھی کہتے ہیں۔ مثال لے رہے ہیں، مثال سألا سئیما لؤما، تین مثالیں ہیں اور ان تینوں مثالوں کے اندر تسہیل کیا گیا ہے۔ کیسے اس کو سمجھا رہے ہیں؟ کہہ رہے در سألا حدو بین بین، سألا کے اندر دونوں بین کے اندر کیا بین بین قریب ہو یا بین بین بعید ہو، حمزہ در مخرج خود الف خواندہ خواہد شد، حمزے کو اس کے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ کیوں پڑھا جائے گا؟ چہ خود حمزہ ہم مفتوح است و ما قبلش ہم مفتوح، اس لیے کہ حمزہ خود مفتوح ہے اور اس کا ما قبل بھی مفتوح ہے۔ و در سئیما در بین بین قریب میان مخرج یا و حمزہ، اور سئیما کے اندر اگر اس کو بین بین قریب پڑھا جائے تو یا کے مخرج اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ و در بعید میان مخرج الف و حمزہ، اور اگر اس کے اندر سئیما کے اندر بین بین بعید پڑھا جائے تو الف کے مخرج اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھا جائے گا۔ و در لؤما میان مخرج واو و حمزہ بہ بین بین قریب است، اور لؤما میں میان مخرج واو و حمزہ، واو اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھنا یہ بین بین قریب ہے۔ و میان مخرج الف و حمزہ بعید، اور الف اور حمزہ کے مخرج کے درمیان پڑھنا یہ بین بین بعید ہے۔ و بعد الف در حمزہ بین بین قریب جائز است، کہہ رہے کہ اور الف کے بعد حمزہ میں صرف بین بین قریب جائز ہے۔ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ قاعدہ اگرچہ علم صرف کا ہے مگر اس کا اگر صحیح تلفظ کرنا چاہتے ہیں اور صحیح طور پہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علم تجوید کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو اس قاعدے اور اس جیسے قاعدے کا صحیح تلفظ کسی قاری کے پاس ہی جا کر ہم کر سکتے ہیں۔ بہرکیف جو قاعدہ بیان کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ قاعدہ قرآن کریم کے اندر بکثرت استعمال ہوا ہے، اور خاص طور پر جو قرأت متواترہ ہیں 7 قرأتیں ہیں، تو جو قرأت کا اختلاف ہے اس میں آپ جب جلالین پڑھیں گے یا تفسیر کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ تسہیل، اس قاعدے کے اندر تسہیل ہے، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی قرأتوں کو سمجھنا اور بہت سارے احکامات کا سمجھنا ان قواعد کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ تو اگر کوئی حمزہ ہے اور وہ حمزہ منفرد ہو اور متحرک حرف کے بعد واقع ہو تو اس حمزے میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں۔ بین بین قریب اور بین بین بعید کا ایک مشترکہ نام ہے اور وہ ہے تسہیل۔ اچھا، بین بین کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو بین بین کا طریقہ یہ ہے کہ حمزے کو یعنی جھٹکا سے نہ پڑھا جائے۔ اب
پڑھیں گے ان میں تجوید کے اندر کہ جو صفات ہیں حروف، تمام حروف کے صفات ہیں، تو حمزہ کی جو صفات ہیں وہ ہے کہ حمزے کو جھٹکی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن جب بیل مین کیا جائے گا تو حمزے کو جھٹکی سے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ پڑھنے میں نرمی کی جائے گی۔ لہذا حمزے کو اس طرح پڑھنا کہ نہ بالکل سخت ہو نہ بالکل نرم ہو، یہ بین بین کہلائے گا۔ اور یہ جب ہوگا کہ حمزہ نہ تو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے اور نہ کسی دوسرے مخرج سے ادا کیا جائے، بلکہ دو جو حرف ہیں ان دونوں کے درمیانی مخرج سے ادا کیا جائے تو اس میں نرمی آئے گی اور اسی کو بین بین کہا جاتا ہے۔ اب اگر حمزہ کو اپنے مخرج اور اس حرف علت کے درمیان ادا کیا جائے جو حمزہ کی حرکت سے نکلتا ہے تو اس کو بین بین قریب کہتے ہیں، اور اگر حمزے کو حمزے کے مخرج کے درمیان اور اس حرف علت کے درمیان پڑھا جائے جو حمزے کے ماقبل کی حرکت سے پیدا ہو تو اسے بین بین بعید کہتے ہیں۔ 3 مثال لی مصنف نے۔ پہلی مثال ہے سألہ، تو سألہ میں حمزہ یہ حرف متحرک یعنی سین کے بعد واقع ہے، آپ غور کیجئے، دیکھیے سین ہے، سین متحرک ہے اور اس کے بعد حمزہ ہے، تو اس حمزے کے اندر ہم تسہیل کریں گے، اور چونکہ حمزے پر فتح ہے اور سین پر بھی فتح ہے لہذا اس میں بین بین قریب اور بین بین بعید دونوں جائز ہیں۔ دوسری مثال ہے سئیمہ، اس میں حمزے پر کسرہ ہے، اگر بین بین قریب پڑھیں گے تو حمزہ یا اور اپنے مخرج کے درمیان پڑھی جائے گی، اور اگر حمزے کو اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھیں گے تو بین بین بعید ہوگا۔ تیسری مثال ہے لعومہ، اس میں بین بین قریب اس طرح ہوگا کہ حمزہ اپنے مخرج اور واو کے مخرج کے درمیان پڑھی جائے، اور اگر حمزہ اپنے مخرج اور الف کے مخرج کے درمیان پڑھی جائے تو اسے بین بین بعید یعنی بین بین بعید اس طرح ادا ہوگا۔ وبعد الف در حمزہ بین بین قریب جائز است، اور الف کے بعد حمزہ میں صرف بین بین قریب جائز ہے۔ اس کی مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دی ہے، لیکن اس کی مثال بنے گی سائلن۔ اچھا، اس میں صرف بین بین قریب کیوں جائز ہے؟ اس میں بین بین بعید کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ بین بین بعید اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ اس صورت میں حمزے کا ماقبل الف ہوگا اور الف کسی بھی حرکت کو قبول نہیں کرتا، جبکہ بین بین بعید کے لیے حمزے کا ماقبل متحرک ہونا ضروری ہے۔ قاعدہ: حمزہ استفہام چو بر حمزہ در آیت، کہہ رہے کہ حمزہ استفہام جب حمزہ و داخل ہو چوں انتم، جیسے کہ انتم کے اندر حمزہ استفہام حمزہ و داخل ہے، درا جائز اس کے ثانیہ را بحرفی کے قاعدہ تخفیف مقتضی باشد بدل کنن، تو اس میں جائز ہے کہ حمزہ ثانیہ کو اس حرف سے جس کا تخفیف کا قاعدہ مقتضی ہے بدل لیں۔ پس در انتم او انتم سازن، چانچہ انتم کو ہم او انتم بنا دیں گے۔ ایک شکل تو یہ ہے، وہ جائز اس کے حمزہ را تسہیل کنن قریب یا بعید، اور یہ بھی جائز ہے کہ حمزے کے اندر تسہیل قریب یا تسہیل بعید کرے۔ 2 شکل ہو گئی۔ تیسری شکل، وہ جائز اس کے میان حمزتین الف متوسط بیارن، اور بھی یہ بھی جائز ہے کہ دونوں حمزے کے درمیان الف متوسط لے آئے، آ انتم گوین اور آ انتم پڑھے۔ تو یہ محفوظ کا آخری قاعدہ ہے، قاعدہ نمبر 9، اور یہ قاعدہ متعلق ہے اس شکل سے کہ جب 2 حمزہ اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے پہلا حمزہ استفہام ہو، استفہام کا حمزہ ہو، تو اس صورت کے اندر 3 شکلیں جائز ہے، 3 طرح سے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ اس کو محمود کا جو قاعدہ نمبر 4 ہے جو ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ اگر 2 حمزہ متحرکہ اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے ایک مکسور ہو تو دوسرے حمزے کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے جائن، اور اگر دونوں میں سے کوئی حمزہ مکسور نہ ہو تو دوسرے حمزے کو واو سے بدلنا واجب ہے، جیسے آیادمو سے اوادمو۔ تو اسی قاعدے کے پیش نظر
یہاں مثال کے طور پر انتم کے اندر حمزہ ثانیہ کو ہم واو سے بدل دیں گے، یا تخفیف کا قاعدہ جیسا مقتضی ہو اس حرف سے بدل لیا جائے گا۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ اس حمزے کے اندر بین بین قریب یا بین بین بعید کریں، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ دونوں حمزہ کے درمیان ایک الف متوسط لے آئے، چنانچہ انتم ہو جائے گا آ انتم،